معاویہ کے تعلق سے ارشاد فرمایا احلم من امتی معاویہ، کہ میری امت کا سب سے زیادہ بردبار شخص جو ہے وہ معاویہ ہے، سب سے زیادہ صبر کرنے والا میری امت کا جو شخص ہے وہ معاویہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت زیادہ دعاؤں سے نوازا تھا، کیونکہ یہ امیر معاویہ جو ہے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا خدمت کی ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور پھر بتاتا ہوں کس طریقے سے حضرت امیر معاویہ پر لوگوں نے کیچڑیں اچھالی ہیں، کس طریقے سے حضرت امیر معاویہ کی وفات پر لوگوں نے خوشیاں منائی ہیں۔ یہ امیر معاویہ کوئی عام انسان نہیں ہے، اللہ کے نبی کے عاشق ہیں۔ ایک موقع پر غسان کا شہزادہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا، وہ عیسائی ہے، اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں فلاں شہر کا شہزادہ ہوں غسان کا، میں آپ کے لیے کچھ گفٹ اور تحفہ لایا ہوں، اگر آپ قبول کریں، میرا قافلہ مدینے سے کچھ دوری پر ٹھہرا ہوا ہے، آپ اپنے کسی خادم کو بھیج دیں تاکہ وہ گفٹ ریسیو کر لیں اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھوں گا۔ اللہ کے نبی نے آواز دی تو حضرت امیر معاویہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میں جاتا ہوں، میں وہ تحفہ لے کر آتا ہوں۔ تو حضرت امیر معاویہ کہہ رہے ہیں کہ میرے جو چپل تھے جوتے تھے وہ دوسری جگہ رکھے ہوئے تھے، دور رکھے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا کہ اگر میں جوتے لینے جاؤں گا تو اللہ کے نبی کے حکم کو پورا کرنے میں تاخیر ہوگی، دیر لگے گی، اس لیے فوراً شہزادے کے ساتھ چل دیے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں جو لوگ مدینہ المنورہ کی سرزمین پر گئے ہیں، مکے کی سرزمین پر گئے، کتنی گرمی ہوتی ہے، 50 ڈگری ٹیمپریچر ہوتا ہے، وہ عرب کی چلچلاتی دھوپ، وہ ریگستان، وہ پتھریلی زمین۔ حضرت امیر معاویہ وہ شہزادہ اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت امیر معاویہ مکے کے سردار ابو سفیان کے بیٹے تھے، خاندانی رئیس تھے اور سردار کے گھر میں پلے بڑے تھے، اور اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ اب ان کے پیر جلنے لگے کیونکہ ننگے پیر ہیں، انہوں نے جوتا پہننے میں اس لیے جوتے نہیں پہنے، اگر میں جوتے پہننے جاؤں گا تو نبی کے حکم کو پورا کرنے میں تاخیر ہوگی۔ اتنا عشق تھا، اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ نبی کے حکم کو پورا کرنے میں 2 منٹ بھی تاخیر ہو جائے۔ اب جب تھوڑی دوری پر چلے تو شہزادے سے کہا ہے شہزادے یا تو مجھے اپنے گھوڑے پر بٹھا لے یا تو مجھے اپنے چپل دے دے تاکہ میرے پیر نہ جلے۔ تو شہزادے نے کہا تو یعنی یہ منہ اور مسور کی دال، تم تو محمد کے غلام ہو اور میں ملک کا شہزادہ ہوں، تم میرے ساتھ بیٹھو گے، میرے گھوڑے پر بیٹھو گے، میرے چپل پہنو گے، تم تو عرب کے بدو لوگ ہو، تم تو کمین ہو، تم تو ذلیل ہو۔ اس طرح کی اس نے باتیں کری۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خاموشی سے اس کی بات سن لی کیونکہ نبی کا حکم تھا اور نبی کے حکم کے مطابق میں اس کے ساتھ جا رہا تھا۔ حضرت امیر معاویہ گئے اور جانے کے بعد میں اس سے جو گفٹ اس نے اللہ کے نبی کو دیا ریسیو کیا، اور وہاں سے پیدل پیدل چلچلاتی دھوپ میں چلتے ہوئے چلے آئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا معاویہ تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی جانے میں؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی تکلیف نہیں ہوئی، البتہ اپنا پورا واقعہ انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے میں چپل نہیں لے کر گیا تھا، میرے پیر جل رہے تھے، میں نے شہزادے سے کہا کہ مجھے اپنے پاس گھوڑے پہ بٹھا لو، اس نے مجھے برا بھلا کہا، الٹا سیدھا کہا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اے معاویہ تم واپس آ جاتے، اے معاویہ تم واپس آ جاتے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے جو جملہ کہا تھا وہ سننے کے لائق تھے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی معاویہ کے پاؤں جلے تھے، اگر معاویہ کا جسم بھی جل کر راکھ ہو جاتا تو نبی کے حکم کو پورا کرنے میں 1 انچ بھی میں پیچھے نہیں ہٹتا۔ اگر معاویہ کا جسم جل کر خاک بھی ہو جاتا تو نبی کے حکم کو پورا کرنے میں 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ اسی وجہ سے قرآن نے صحابہ کی تعریف کری ہے کہ صحابہ نبی کی محبت کے آگے ساری محبتیں ان کے آگے حیض تھی، نبی کی محبت کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے تھے۔ لیکن تاریخ نے پلٹی لی۔ حضرت امیر معاویہ کی فوج نے جب غسان کو فتح کیا اور غسان کا وہی شہزادہ جو اب بادشاہ بن چکا تھا بیڑیوں میں قید ہو کر حضرت امیر معاویہ کے سامنے لایا گیا، 40 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کیونکہ ظاہر سی بات اس وقت نوجوان تھے، اب بوڑھے ہو چکے ہیں اور وہ نوجوان ادھیڑ عمر کا ہو چکا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے دربار میں لایا گیا ملک شام میں، قید کر کر 1000 قیدی لائے گئے۔ حضرت امیر معاویہ نے دیکھتے ہی اس کو پہچان لیا کہ وہی شخص ہے کہ جس نے مجھے گالیاں بکی تھی، یہ وہی شخص ہے جس نے مجھے غلام کہا تھا، یہ وہی شخص ہے جس نے مجھے رذیل اور کمین کہا تھا۔ حضرت امیر معاویہ نے اس کو کچھ نہیں کہا اور اس سے کہا اس کی رسی کھول دو، جاؤ شاہی مہمان خانے میں ٹھہراؤ، اس کا اعزاز کرو، اس کا اکرام کرو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اب وہ حیرت میں ہے کہ قیدیوں کے ساتھ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ شاہی محل میں مجھے ٹھہرایا گیا ہے، میرے ساتھ اسپیشل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے، VIP ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اور بعد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر عمل کرتے ہوئے ان 1000 لوگوں کو چھوڑ دیا، جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کر دیا۔ اب شہزادہ پریشان ہے، بندہ ہے کون؟ اتنا دریا دل آدمی کہ قیدیوں کے ساتھ VIP ٹریٹمنٹ اور اس کے بعد ہمیں چھوڑ دیا۔ وہ واپس آیا، اس نے کہا بھائی صاحب کون ہے، میں ان کا تعارف چاہتا ہوں۔ تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ تم نے پہچانا نہیں مجھے؟
میں وہی ہوں کہ جب میں تمہارے ساتھ جا رہا تھا تم نے مجھے کمین کہا تھا اور تم نے مجھے ذلیل کہا تھا، وہ تمہارے اخلاق تھے، وہ تمہارے اخلاق تھے، لیکن میں نے تمہارے ساتھ جو برتاؤ کیا ہے میں تمہیں پہچان چکا تھا کہ تم وہی ہو۔ لیکن میرے نبی کی تعلیم یہ نہیں ہے، میرے نبی نے مجھے اچھے اخلاق کی، اچھے کردار کی تعلیم دی ہے۔ اپنے نبی کی سیرت پر، اپنے نبی کی سنت پر، اپنے نبی کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے میں نے تمہیں چھوڑا بھی ہے اور تمہارے ساتھ اعزاز بھی کیا۔ اور چلتے وقت حضرت امیر معاویہ نے شاہی خزانچی کو حکم دیا، جاؤ اس کو کچھ دینار، کچھ اشرفی ہدیے میں دو، تحفے میں دو، اس کو اعزاز کے ساتھ یہاں رخصت کرو۔ تو اس نے حضرت امیر معاویہ کے اس اخلاق کو دیکھ کر، اس کردار کو دیکھ کر اس نے کہا مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا لو، مجھے ان کا کلمہ پڑھا دو، میں بھی ایسے ہی مذہب میں آنا چاہتا ہوں، ایسے ہی نبی کو فالو کرنا چاہتا ہوں جس کے ماننے والے اس درجے اچھے اخلاق کے ہیں، اچھے کردار کے۔ یہ حضرت امیر معاویہ